السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی خزانے کی چوری۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں دولت آباد نامی ایک شہر تھا۔ اس شہر میں حامد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے باپ نے اس کو ایک نان بائی کی دکان پر چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے رکھوا دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات چلانے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ دکان کا مالک بشارت نامی ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ وہ حامد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ بشارت نے اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کافی شہرت حاصل کر لی تھی اور اس کی دکان خوب چلتی تھی۔ رات کو جب دکان بند ہوتی تھی تو وہ حامد کو بچے ہوئے کلچے، تافتان اور شیر مال بھی دے دیا کرتا تھا، جنہیں حامد گھر لے جاتا اور سب گھر والے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اس کی ماں اگر کسی وجہ سے سالن نہیں پکا پاتی تھی تو وہ لوگ تافتان اور شیر مال دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ حامد کو بشارت نان بائی کی دکان سے جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں کو وہ باپ کو دے دیتا تھا۔ ان کو جمع کر کے اس کا باپ ایک بکری بھی خرید لایا تھا جس سے انہیں دودھ کی بھی آسانی ہو گئی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نان بائی بشارت کو گھر پر کوئی کام پڑ گیا۔ اس نے حامد کو جلدی چھٹی دے دی اور خود گھر چلا گیا۔ چھٹی ملنے پر حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ سارا دن گھومے پھرے گا۔ وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ نان بائی بشارت نے گھر جاتے ہوئے اسے چند سکے بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی چیز لے کر کھا لینا۔ حامد کو جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گرم گرم جلیبیاں خرید کر گھر لے جائے گا اور سب گھر والوں کے ساتھ کھائے گا۔ وہ بازار پہنچا تو وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک طرف بہت سے مزدور ایک قطار میں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ کوئی انہیں مزدوری کروانے کے لیے ساتھ لے جائے گا۔ دودھ والے کی دکان پر بیٹھے لوگ بڑے بڑے پیالوں میں دودھ پی رہے تھے۔ وہ ایک جلیبی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلیبی والا بڑے سے تیل کے کڑاہوں میں جلیبی بنا رہا تھا اور انہیں شیرے کے ٹب میں ڈالتا جا رہا تھا۔ حامد نے سکے نکالنے کے لیے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑی سی 2 گھوڑوں والی بگھی وہاں سے کچھ دور آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں پر کھڑے ہوئے 8-10 سال کے ایک بچے کو اٹھا کر بگھی میں ڈالا اور بگھی چل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نہ تو وہ اس بچے کی شکل دیکھ سکا اور نہ ہی یہ سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ بگھی میں بیٹھا ہوا بدمعاش کسی بچے کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ حامد نے فوراً ہی اس بگھی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بازار کے لوگ بھی اس واقعہ پر ہکا بکا تھے اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ بگھی میں 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ حامد 14-15 سال کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے بگھی کے پیچھے دوڑا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار بگھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حامد مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بچے کو بدمعاش لوگ تاوان کے لیے پکڑ کر لے گئے ہوں گے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ ایک بہادر اور عقل مند لڑکا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ وہ بگھی کے پہیوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا مگر ایک جگہ اس کو رکنا پڑ گیا۔ آگے سمندر تھا اور یہاں آ کر بگھی کے پہیوں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ حامد کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ اس کا دل اس واقعہ سے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ بدمعاش نہ جانے کس کی ماں کے لختے جگر کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ جلیبیوں کا خیال چھوڑ کر وہ سیدھا گھر پہنچا تاکہ ماں کو اس واقعہ کے بارے میں بتائے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا اس کو عبدل کے گھر کے سامنے لوگوں کا جمگھٹا نظر آیا۔ وہ ایک ماہر تعمیراتی کاریگر تھا اور بڑے بڑے وزیروں اور امرا کے محل تعمیر کرتا تھا۔ بادشاہ کا نیا محل بھی اس نے ہی بنایا تھا۔
پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ بازار سے اس کا چھوٹا بیٹا وہ بدماش اغوا کر کے لے گیا ہے۔ عبدل اور اس کی بیوی اس واقعہ سے سخت پریشان تھے۔ اس کی بیوی کو غش پر غش آ رہے تھے اور پاس پڑوسی والے ان کو تسلی دے رہے تھے۔ حامد افسردہ دل کے ساتھ گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے ساری کہانی ماں کو سنائی۔ ماں سیدھی سادی تھی، گھبرا کر بولی، حامد، تجھے ان بدماشوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ کچھ نقصان پہنچا دیتے تو کیا ہوتا؟ حامد نے کہا، ماں، فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس بچے کی مدد کرنا چاہی تھی۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ ویسے وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ رات کو اس کی ماں نے اسے کسی کام سے بازار بھیجا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی بگھی جس میں عبدل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا ایک کھلے میدان میں آ کر رکی۔ حامد جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس بگھی سے ایک آدمی اترا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا عبدل کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ حامد بھی بڑی احتیاط سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ گلی محلے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عبدل نے اس واقعہ کے فوراً بعد کوتوالی جا کر اپنے بیٹے کے متعلق رپورٹ لکھوا دی تھی اور شہر کے کوتوال نے اس کو تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ کوتوال نے اپنی بہت سے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر بچہ نہ ملا تو عبدل بادشاہ سے فریاد کرے گا۔ بادشاہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا نیا اور خوبصورت محل عبدل کی نگرانی میں ہی بنا تھا۔ اس وجہ سے کوتوال کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اس سلسلے میں اسے باز پرس کرے گا۔ وہ پراسرار آدمی عبدل کے گھر کے پاس رکا۔ حامد بھی اس کے بہت قریب پہنچ کر ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا سر نکال کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا عبدل تھا۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے اور کوتوال اس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو اس آدمی کی خوفناک شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنی سخت آواز میں کہا، تمہارا بیٹا ہمارے پاس قید ہے۔ تم نے بادشاہ کا محل بنایا تھا۔ تم اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ کے محل کا نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر عبدل کے چہرے سے خوف کے آثار دور ہو گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے کو لے کر تم ضرور ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ پوری رعایا بادشاہ سلامت کی وفادار ہے۔ میں بھی ان کا وفادار ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ سلامت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی طیش میں آ گیا۔ اس نے لات مار کر دروازے پر رکھا گملہ توڑ دیا اور خونخوار لہجے میں بولا، میں کل اس وقت پھر آؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لینا، بادشاہ کی وفاداری چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کی زندگی۔ تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حامد نے یہ تمام باتیں سن لی تھیں۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ شخص بادشاہ سلامت کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے تو حامد کو بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے عزائم خاک میں ملانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں دوڑتا ہوا بگھی کے پاس آیا۔ بگھی کے پیچھے والے حصے میں سامان رکھنے کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ کافی کشادہ تھا اور خالی تھا۔ حامد جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھی واپس آ گیا اور بگھی چل پڑی۔ بگھی کے اس کیبن کے دیوار میں ایک دو جگہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ حامد ان سوراخوں میں سے باہر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بگھی سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ حامد کو ایک بہت بڑا پانی کا جہاز نظر آیا۔ بگھی نزدیک پہنچی تو جہاز سے ایک تختہ کھول کر کنارے سے لگا دیا گیا۔ بگھی اس پر سے ہوتی ہوئی جہاز کے عرصے پر پہنچ گئی۔ اب حامد کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ بگھی میں دو گھوڑے کیوں جوتے گئے تھے۔ ایک اکیلا گھوڑا اس ڈھلوان لکڑی کے تختے سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ حامد کو کیبن کی دیواروں کے سوراخوں سے جہاز کے عرصے پر تلواروں سے مسلح بہت سارے افراد نظر آئے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے کہ وہ بحری ڈاکوں کے جہاز پر پہنچ گیا ہے۔ بگھی عرصے پر پہنچی تو اس میں بیٹھا ہوا آدمی نیچے اتر گیا۔
दो आदमी घोड़ों को खोलने लगे और फिर बग्गी को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। हामिद इस इंतज़ार में था कि डाकू खाने पीने से फारिग होकर सोएं तो वो इस कैबिन से निकलकर अब्दुल के लड़के को तलाश करे। आधी रात के वक्त सब लोग सोने के लिए चले गए। बहरी जहाज़ बीच समंदर में खड़ा था। हामिद को भूख भी सताने लगी थी। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो वो खामोशी से कैबिन से निकला। उसके दाएं तरफ बावर्ची खाना था और एक तश्त में खुशबूदार तली हुई मछलियाँ रखी हुई थीं। उसने कुछ मछलियाँ एक थैले में डालीं और वहाँ से निकल गया। अब वह जहाज़ के उस हिस्से में आ गया था जहाँ उसके दाएं बाएं डाकुओं के कमरे थे और सबके दरवाजे बंद थे। उनको इस बात का ज़रा सा भी खदशा नहीं था कि वहाँ पर कोई आ सकता है, इसलिए हामिद को कोई पहरेदार भी नज़र नहीं आ रहा था। सामने जाकर एक रास्ता नीचे जाता नज़र आया। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। ये डाकुओं का गोदाम था और यहाँ पर अनाज की बोरियाँ और लूटे हुए सामान के ढेर नज़र आए। एक तरफ एक छोटा सा कमरा था। कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। हामिद ने झपट कर दरवाज़ा खोला। अंदर अब्दुल का लड़का तलहा मौजूद था। एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से वो हामिद को पहचानता था। तलहा ने हामिद को देखा तो उसके गले से लगकर रोने लगा। हामिद भाई, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, ये मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। इनमें से एक आदमी कह रहा था कि जब तेरा बाप हमें बादशाह के महल का नक्शा देगा तो हम तुझे खाने को भी देंगे और आज़ाद भी कर देंगे। उन्हें बादशाह के महल का नक्शा क्यों चाहिए? क्या ये लोग भी बादशाह सलामत जैसा महल बनवाना चाहते हैं? तलहा की बात पर हामिद को हंसी आ गई। उसने हंसी रोक कर तलहा को तसल्ली दी और थैले में से मछलियाँ निकाल कर उसे दीं। मछली देखकर वो खुश हो गया। भूखा तो था ही, जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे खाता छोड़कर हामिद दोबारा दबे कदमों चलता हुआ बावर्ची खाने में आया और दूसरी कुछ खाने की अशिया और पानी लेकर दोबारा तलहा के पास आया। उसका भी भूख के मारे बुरा हाल था। वो भी खाने में शरीक हो गया। खाने के बाद हामिद ने उसे बहुत सी बातें समझाईं और उससे कहा कि वो जैसा कहे उस पर अमल करे। उसके बाद उसने तलहा को अपने साथ लिया, कमरे को बाहर से कुंडी लगाई और दोनों बड़ी खामोशी से चलते हुए बग्गी के पास आए और कैबिन के अंदर छुप कर बैठ गए। हामिद को अपने माँ बाप की फिक्र सताने लगी। उसकी गुमशुदगी से यकीनन बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो तलहा को लेकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, मगर वो लोग बीच समंदर में थे और कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि वो दोनों किनारे तक पहुंच सकते। अब तो सिर्फ एक ही हल था कि वो डाकू रात को अब्दुल से मिलने जाए और इस तरह वो लोग भी यहाँ से निकल जाएं। उन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया था, इसलिए इस परेशानी में भी उन्हें नींद ने आ घेरा और वो सुबह देर तक सोते रहे। बाकी दिन रात का इंतज़ार करते करते गुजर गया। जब अच्छी खासी रात हो गई तो डाकुओं के जहाज़ ने साहिल का रुख किया और बग्घी लकड़ी के तख्तों पर से होती हुई खुशकी पर आई और तेज़ी से दौलत आबाद की तरफ रवाना हो गई। तलहा बहुत खुश था। उसे अपनी माँ और अब्बा बहुत याद आ रहे थे। इधर अब्दुल ने सुबह होते ही बादशाह से मुलाकात करके उसे सारी सूरत हाल से वाकिफ़ कर दिया था। बादशाह ने कहा, अब्दुल, हमें तुम पर फ़ख्र है। तुमने हमारे भले को देखते हुए अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। हम तुमसे बहुत खुश हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा बाजियाब हो जाए। अब्दुल ने कहा, जहाँ पनाह, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि कैसे भी हालात हों, आदमी को ना तो किसी मुजरिम की बात माननी चाहिए और ना उसे किसी जुर्म का हिस्सा बनना चाहिए। अब्दुल ने बादशाह को ये भी बता दिया था कि वो बदमाश आज रात फिर उसके पास आएगा। बादशाह ने उसी वक्त कोतवाल को तलब किया और उसको ज़रूरी हिदायत देने लगा। बादशाह के हुक्म के मुताबिक कोतवाल ने अब्दुल के घर के चारों तरफ तलवारों से मुसल्लह सिपाही तैनात कर दिए थे। डाकुओं को अब्दुल से इस बात का खतरा नहीं था कि वो इस बारे में किसी को कुछ बताएगा, क्योंकि उसका बेटा उनके कब्जे में था। उस डाकू ने कल रात की तरह बग्गी को फिर उसी मैदान में खड़ा किया और खुद उससे उतरकर तेज़ तेज़ कदमों से अब्दुल के घर की जानिब रवाना हो गया। जब वो कुछ दूर निकल गया तो हामिद और तलहा भी बग्गी से बाहर आए और खामोशी से छुपते छुपाते डाकू के पीछे चल पड़े। डाकू जैसे ही अब्दुल के घर के नज़दीक पहुंचा, सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। डाकू चिल्ला कर बोला, अब्दुल, तूने अच्छा नहीं किया। मैं अगर थोड़ी देर तक अपने साथियों के पास नहीं पहुंचा तो वो तेरे बेटे को कत्ल कर देंगे।
عین اسی وقت حامد طلحہ کے ساتھ سب لوگوں کے سامنے آ گیا۔ جھوٹ مت بولو، عبدل چاچا کا بیٹا تو یہ رہا، تمہارے ظلم اب ختم، اور تمہارے ظالم ساتھی اسے کیسے قتل کریں گے؟ حامد نے کہا۔ طلحہ کو دیکھ کر ڈاکو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ عبدل نے دوڑ کر طلحہ کو گلے سے لگا لیا اور چلا کر بولا، ارے نیک بخت، دیکھ ہمارا طلحہ گھر لوٹ آیا ہے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر طلحہ کی ماں فوراً ہی باہر نکل آئی، اور پھر جو وہ طلحہ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ اسی اثنا میں حامد کے ماں باپ بھی وہاں آ گئے تھے۔ اس کی ماں ذرا بھی پریشان نہیں تھی۔ اس نے حامد کو گلے سے لگایا اور بولی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میرا حامد عبدل بھائی کے بیٹے طلحہ کو لے کر ہی آئے گا۔ ماں کی یہ بات سن کر طلحہ کو بہت خوشی ہوئی۔ کوتوال نے ڈاکو کو اسی وقت گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ ڈاکو اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے طلحہ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا تھا، حامد نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم ایک بہادر لڑکے ہو، ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ پھر وہ کوتوال کی طرف مڑا اور بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوتوال صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑوا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندری ڈاکوؤں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے محل کا نقشہ حاصل کر کے نہ جانے ہمارے خلاف کون سی سازش کرنا چاہ رہے تھے۔ کوتوال، تمہاری کارکردگی سے ہم سخت مایوس ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر کوتوال کا خون خشک ہو گیا تھا اور ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، میرا تو خیال ہے کہ وہ محل پر شب خون مار کر تخت پر قبضہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ محل کا نقشہ اگر انہیں مل جاتا تو اس سے انہیں محل میں رہنے والوں کے کمروں کی نشاندہی بھی ہو جاتی اور اس بات کا بھی علم ہو جاتا کہ محل میں کتنے پہرے دار اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کوتوال نے شرمندگی سے گردن جھکا لی تھی۔ اس کو اس بات پر سخت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ سمندری ڈاکو یوں دندناتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ نے اسی وقت جلاد کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اب ہم اس ڈاکو سے کچھ پوچھیں گے، اگر یہ جواب نہ دے تو تم اس کی گردن اڑا دینا۔ جلاد نے اپنی تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور ڈاکو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ چمکدار تلوار دیکھ کر ڈاکو کا رنگ پھک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا، سچ سچ بتاؤ، تم لوگ محل کا نقشہ کیوں لینا چاہتے تھے؟ ڈاکو نے تھوک نگل کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارا سردار بہت لالچی آدمی ہے۔ وہ محل کے نقشے سے آپ کے خزانوں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان کو چوری کر سکے۔ خزانے کو چوری کر کے وہ بہت امیر آدمی بننا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، ہماری رعایا کا ہے۔ وہ اگر چوری ہو جاتا تو پھر ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی بغیر پیسوں کے کیسے کرتے؟ اپنی فوج، سپاہیوں اور دوسرے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیتے؟ تمہارا جرم بہت بڑا ہے، تمہیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اس ڈاکو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کوتوال نے بہت سارے سپاہی ساتھ لیے اور حامد سے کہا کہ اب تم ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں سمندر میں وہ جہاز کھڑا ہے۔ حامد اور کوتوال ڈاکو کی بگی میں بیٹھے اور حامد کوتوال کو راستہ بتانے لگا۔ سپاہی چپکے چپکے ان لوگوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ سمندر پر جہاز کھڑا تھا اور اس میں موجود ڈاکو اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے۔ بگی دیکھ کر ڈاکو یہ سمجھے کہ ان کا ساتھی آ گیا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کوتوال اور حامد کی شکلیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ جیسے ہی لکڑی کے بڑے سے تختے نے ساحل کو چھوا، کوتوال کے سارے چھپے ہوئے سپاہی باہر نکل آئے اور اس تختے کی مدد سے جہاز کے اوپر چڑھ کر ڈاکوؤں پر حملہ بول دیا۔ ڈاکو بے خبری میں پکڑے گئے۔ چند ایک ڈاکوؤں نے گھبرا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کوتوال کے حکم پر اس کے سپاہی بھی سمندر میں کود گئے اور بھاگنے والے ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان کا سردار جہاز کے تہہ خانہ میں بیٹھا سونے کے سکوں کی بوری کھول کر سکے گن رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکو کے جہاز سے بہت سارا لوٹا ہوا مال برآمد ہوا تھا۔ بادشاہ نے ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کو واپس کر دیا جن کو لوٹ کر ڈاکوؤں نے اسے جمع کیا تھا۔ عبدل کو بادشاہ سے وفاداری کے بدلے اور حامد کو اس کی بہادری کے صلے میں بادشاہ نے 2,000 اشرفیاں انعام میں دیں۔
عبدل تو خیر پہلے ہی سے بہت امیر تھا، مگر بادشاہ کے انعام کی وجہ سے حامد اور اس کے گھر والوں کے دن پھر گئے تھے۔ اگلے روز جب حامد حسب معمول دکان پر پہنچا تو بشارت نان بائی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اس نے کہا، حامد، اب تو تم ایک امیر لڑکے ہو گئے ہو۔ بادشاہ سلامت تمہاری بہادری سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اب تم میری دکان پر کام نہیں کرو گے۔ حامد نے ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت نے مجھے جتنی بھی اشرفیاں دی تھیں وہ تو میری ماں نے لے لی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر جلیبیاں کہاں سے خریدوں گا؟ اور جناب، میرا تو یہ خیال ہے کہ آدمی کے پاس چاہے جتنی بھی دولت آ جائے، اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ اس کی بات سن کر بشارت نان بائی بہت خوش ہوا اور بولا، حامد، میرا دل کہتا ہے کہ تم اپنی بہادری، خدا ترسی اور اچھے خیالات کی وجہ سے ایک روز بہت بڑے آدمی بنو گے۔ حامد نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر دکان کے کاموں میں لگ گیا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔